190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے. شاید آپ کا اسٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ ہو چکا ہے اس کے اوپر کابینہ کے اندر, تو کیا بتائیں گے آپ, کتنا جاندار کیس ہے یہ؟ دیکھیں, بہت شکریہ آسمہ صاحبہ. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جب کیس بننے سے پہلے کابینہ میں یہ اپروول کے لیے جب آیا تو میں واحد وزیر تھا جس نے اس کے اوپر آبجیکشن ریز کیا, اور کیونکہ تھوڑا بہت قانون میں جانتا تھا تو یہ تو ڈرامے بازی ہوئی جو اس وقت ہوئی. اور میں نے سر کو کہا بھی, پرائم منسٹر صاحب کو, کہ سر یہ نیب کا کیس بنے گا اس کے اندر. اور اس سے ایک دن پہلے کچن کیبنٹ کی جب میٹنگ تھی تو اس میں 5-7 وزیر تھے, اس میں میں بھی تھا. اس میں بھی میرا اس وقت کے, میں تو نام لینا بھی پسند نہیں کرتا, احتساب کے جو تھے, اور ان کا میری بہت زبردست منہ ماری ہوئی, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ بیچ رہے عمران خان صاحب کو بھی اور حکومت کو بھی, اور خود پیسہ بنا رہا ہے ان چیزوں میں نہیں, باقی جگہوں میں جتنے اس نے پوسٹنگ ٹرانسفرز کی وہ سب. اسی میٹنگ میں میرا بہت جھگڑا ہوا. کیبنٹ سے پہلے ایک دن کچن کیبنٹ تھی, اس میں میرا بہت جھگڑا اس سے ہوا, اور اس دن بھی ہوا. جب آبجیکشن کیا, فواد چودھری صاحب نے مجھے انڈورس کیا. جب شیرین مزاری صاحبہ نے انڈورس کرنے کی کوشش کی تو ان کو پھر شٹ اپ کال مل گئی. سو ایجنڈا میں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایجنڈا کسی کو کمپلیکیٹڈ لگا ہے تو ایجنڈا پینڈ کر دیا گیا ہے, ریجیکٹ ہو گیا ہے, لیکن یہ ایجنڈے کے اوپر جلدی بہت تھی, 3-3.5 منٹ میں ایجنڈا پاس ہو گیا. اور اس ایجنڈے کی مزیدار بات یہ ہے کہ اس میں کاپیز دی جاتی ہیں جس پہ آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں. وہ کاپیز پروف کا فائل کا پیڑ بھرنے کے لیے تو ہیں, لیکن اس دن نہیں تھیں, یا تھی بھی تو ہمارے سامنے نہیں تھی. اس میں ایک پیرا 10 ہے جو اس کیس میں اگر کرپشن نہیں بھی ہوتی تو پھندا بن جاتا. پیرا 10 یہ کہتا ہے کہ ایسا ان آئیڈینٹیفائڈ پیسہ وہ پاکستان کے ایکسچیکر اکاؤنٹ میں آ سکتا ہے اور کہیں نہیں جا سکتا. تو اگر آپ نے اس میں کرپشن نہیں بھی ہوتی, جو کہ ہے, تو اگر اس پیرا 10 کے مطابق آپ نے اپروول لے کے کسی اور اکاؤنٹ میں ڈال دیے تو بھی جیل ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں تو کہیں سے نکلنے کی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ خان صاحب کو میں نے 15 سال میں پیسے کا بھوکا دیکھا تو میں نے نہیں دیکھا. تو یہ سب چیزیں بھی انیوژول تھا. مطلب جو خان صاحب نے کیا وہ دوستیوں میں کر دیا, رشتہ داریوں میں کر دیا. مطلب میں کھل کے تو نہیں بول سکتا کیونکہ میرا احترام کا ان کا ابھی بھی رشتہ ہے, لیکن پھندا تو ان کے گلے میں آ گیا ہے سیاسی طور پہ, اور یہ سیاسی کیس تو نہیں ہے. اور ایسے بہت سارے کیسز ہیں جن کے اندر آؤٹ آف دا وے جا کے فیورزم ہوئی ہے اور نقصان ہوا ہے. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے آپ کے خیال میں, کہ جس میں ایک رقم آئی ہے اور آپ نے ایڈجسٹ کی ہے اور لفافہ لہرایا ہے اور بتایا نہیں ہے, جس پہ لوگ کبھی ایسا دنیا میں نہیں ہوتا. کابینہ کو اگر آپ نہیں وہ لیٹر دکھا سکتے تو پھر کابینہ تو ربڑ اسٹیمپ ہو گئی نا, پھر ضرورت کیا تھی. آپ کو لگتا ہے کہ پریشر کہاں سے تھا؟ مطلب کل آپ نے ذکر بھی کیا شاید جنرل فیض کی طرف کہ ان کا بھی ایک اس کے اندر انٹرسٹ تھا. دیکھیے آسمہ صاحبہ, جنرل فیض بھی ایک اس کرپشن کا ایک ایڈوانٹیج لینے والا آدمی ہے. جب گنگا میں سبھی دھو رہے تھے رشوت کے مال کے اندر تو اس نے بھی ہاتھ دھو لی, اس سے زیادہ دھوئے. باقی پونس کا نام آ رہا ہے, جو باقی ہے وہ تو پونز ہیں, تو چھوٹے چھوٹے سے ہیں, ان کو تو یوں وہ کیرم کی طرح پھینکے گا تو وہ پھینک جائیں گے, اور وہ تو بیسکلی ان کی تو کوئی اسٹینڈنگ خود بھی کچھ نہیں ہے, اللہ کی طرف سے بھی کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے. تو پونز نے اگر 10 روپے کمائے تو اس نے 50 روپے کمائے ہوگی, کسی نے 60 روپے کمائے ہیں. تو میں نے تو یہ کہا کہ جی اگر سب کا نام لے رہے ہیں تو جس نے فون کی ہے, جس نے پریشر ڈالا, اور ایسے ہم بہت سارے ایجنڈاز میں, ایک چکوال کا ایجنڈا جس میں سوئی گیس کا ایجنڈا تھا, اس میں ڈائریکٹ پریشر تھا, جبکہ ہمارے پاس اس ٹائم پہ کھانے کو پیسے نہیں تھے. اور آج بھی وہ نکال کے دیکھ لیں اگر ایجنڈا, تو آپ کو پتا چلے وہ پاس ہو گیا. تو اگر آپ کا ضمیر ٹھیک ہے تو پھر آپ کہ 10 آدمیوں کے بارے میں بات کریں تو 11ویں کے بارے میں کیوں بات کریں, وہ آسمان سے اترا ہوا ہے. اب وہ جج ہے, اس میں وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے, میں ہوں, آپ ہیں, زیدی صاحب ہے, کوئی بھی ہے, کیمرہ مین ہے, ہم سب کا نام لیں گے جس نے کیا ہے. کوئی بھی پاکستان اور قانون سے بڑا تو نہیں ہے. بالکل. لیکن یہ جو القادر کیس ہے اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگ وعدہ معاف گواہ بھی بن سکتے ہیں کیبنٹ میں سے؟ دیکھیے, جو اس میں مین کلپریٹ یا جو ایکچولی مزیدار کام یہ پاکستان کی خیر ہسٹری یہ رہی ہے, یا وہ مارا جاتا ہے یا وہ بھگا دیا جاتا ہے. تو اس پہ جو مین وٹنس ہے جو پیسہ کما چکے وہ تو بھاگ چکے ہیں. اور جو کچن کیبنٹ کی میٹنگ میں میں نے خان صاحب کو کہا تھا, اس میں آپ کو میں گواہ بھی لا کے دے سکتا ہوں ایز وزیر, کہ یہ اپروور بنے گا, سلطانی گواہ بنے گا شہزاد اکبر, یا یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائے گا. تو اللہ کا شکر ہے مجھ سے تو اللہ نے ٹھیک کام کرا ہے. لیکن وہ تو چلے گئے بہت پہلے, ان کو اس کا مطلب ہے کہ جانے میں اس لیے بکایا نا, جنہوں نے مال بنایا, جو عہدوں پہ تھے, جو پوزیشن پہ تھے, جن کو پہلے چیزیں پتہ چل جاتی ہیں وہی بکاتے ہیں. دوسرا زلفی بخاری صاحب کا بھی تو نام تھا اس میں. دیکھیے زلفی بخاری صاحب کا میں پھر وہی آپ سے کہوں گا کہ دیکھیں ہم چار آنے والے کو کیوں پوچھ رہے ہیں, یا جس پہ شک ہم چار آنے کا کر رہے ہیں. ہم مین کلپریٹس کی بات کریں نا, اس مین کلپریٹس کے اندر اس سچویشن کے اندر تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جو میں اسٹیٹمنٹ باہر آ کے دے رہا ہوں وہ میں نے کابینہ میں دی, اور اس میں جو کیریکٹرز تھے ان کا بھی میں لکھ کے آیا ہوں. تو میں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ میں ٹی وی پہ جو بات کر رہا ہوں یا پریس کانفرنس میں بات کر رہا ہوں, میں رائٹنگ میں بھی دیکھ کے آیا. سو آئی ایم ویری کلیئر. میری فائٹ تو دیکھیں آسمہ صاحبہ,
یہ جہاں سے چلی ہے بہاولپور سے چلی ہے چکوال تک پہنچی اور کوئٹہ پہ جا کے رکے گی. میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں. یہ ٹرین آپ کی کوئٹہ جا رہی ہے اب؟ بالکل جائے گی.